اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ آج جو ہے وہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے اس کا نام دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے نام کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ تو اس سورہ کا جو نام ہے وہ اس کے پیچھے اس کا یہ مطلب ہے، یعنی کہ بقرہ کا کیا مطلب ہے کہ اس میں ایک جگہ پہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو قرآن پاک کی ہر صورت میں کسی نہ کسی ٹاپک پر بات کی گئی ہے، اور یہ عین ممکن تھا کہ ان ٹاپکس کی بنیاد پر ان صورتوں کے نام ترتیب دیے جاتے، یعنی کہ اس سورہ کے اندر موجود سبجیکٹ کے اکارڈنگ اس سورہ کو ٹائٹل دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عربی زبان چونکہ بہت زیادہ وسیع زبان ہے، اور لیکن اتنی وسعت ہونے کے باوجود بھی اس قدر وسیع مضامین، یعنی کہ سورہ بقرہ کے اندر جتنے بھی ٹاپکس ایڈریس کیے گئے ہیں، تو ان ٹاپکس کے لیے جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ٹائٹل نہیں بن سکا، ٹھیک ہے، اس عربک لینگویج سے۔ تو اسی لیے یہاں پہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کریم کی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جن کے ٹائٹلز کے بجائے صرف نام سجیسٹ کیے، جو کہ محض کسی بھی ایک علامت کو شو کرتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو سورہ بقرہ کے اندر اب سورہ بقرہ کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ یہ جو سورہ ہے اس میں گائے کے مسئلے کے اوپر بات کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک جگہ پہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں اس پوری سورہ کی ڈیٹیل۔ اس میں ہمارے پاس 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں، اور 6031 الفاظ ہیں، اور 20,000 حروف ہیں۔ اس کا زمانہ نزول دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورہ کا جو بیشتر حصہ ہے وہ ہجرت مدینہ کے بعد، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی جو دور کے بالکل آغاز میں جو ہے وہ نازل ہوا، اور کچھ حصہ جو ہے وہ بعد میں نازل ہوا، اور پھر کچھ حصہ جو ہے وہ وقت اور حالات کی مناسبت سے پورشنز کی صورت میں وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا۔ لیکن جو سود کی ممانعت کے سلسلے میں جو آیات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری دور کی آیات ہیں۔ لیکن اگر اس سورہ کی جو آخری آیات ہیں، جو اینڈنگ والی آیات ہیں، وہ جو ہیں وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھیں۔ لیکن یہاں پہ مضمون جتنا بھی سبجیکٹ اس ساری سورہ کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا، تو اس کے اکارڈنگ جو ہے ان ساری جتنی بھی یہ جو آیات نازل ہوئی تھیں، ان سب کو ایک جگہ پہ مرج کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو سورہ ہے یہ قرآن پاک کی سب سے مفصل اور جامع سورت قرار پائی، کہ جس میں تقریباً زندگی کے ہر پہلو، ٹھیک ہے، ہر ایسپیکٹ سے بات کی گئی ہے، چاہے وہ معاشرتی ہو، مذہبی ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو، ہر طرح کے ٹاپکس کے اوپر اس میں بات کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورہ کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ کو بہت اچھے سے سمجھنا ہوگا۔ اگر غور کیا جائے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمارے پاس بہت ساری وجوہات آتی ہیں جو کہ اس سورہ کے نزول کی وجہ بنی، یعنی کہ جو اس کی وجہ نزول بنی۔ اب اس میں 4 بڑی جو وجوہات تھیں، جن کو انشاءاللہ تعالی میں یہاں اپنی تفسیر میں ڈسکس کروں گی۔ سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ ہجرت سے پہلے جب مکہ میں اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی، تو اس دعوت کے مخاطبین کون تھے؟ مشرکین مکہ۔
جن کے لیے اسلام کی جو دعوت تھی وہ بالکل نئی اور ایک ان یوزول سی چیز تھی. جبکہ اگر دیکھا جائے تو ہجرت کے بعد جو دعوت دی جاتی تھی اس کے مخاطبین کون ہوتے تھے؟ یہودی، وہ لوگ جو کہ مدینہ کے قریبی بستیوں میں مقیم تھے. اب یہ جو لوگ تھے یہ توحید، رسالت، وحی، آخرت، ان ساری چیزوں سے یوز ٹو تھے. ٹھیک ہے، ان کو ان ساری چیزوں کے بارے میں پتہ تھا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو چکی تھیں، اور ان کا جو دین تھا وہ اور جس دین کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے یہ دونوں تقریباً سیم ہی تھے. لیکن ڈفرینس کیا تھا؟ صرف ٹائم ڈفرینس تھا، کیونکہ صدیوں کے فاصلے نے ان کو ان کے اصل دین سے بہت دور کر دیا تھا. ان کے جو عقائد تھے ان میں غیر اسلامی عناصر کی ملاوٹ ہو چکی تھی، اور وہ عقائد ایسے تھے کہ جن کی دلیل ان کی اپنی جو کتاب تھی تورات اس میں بھی نہیں ملتی تھی. یعنی ان کے پاس جو کتاب موجود تھی وہ بھی ان کی اپنی منمانی تعویلوں اور تفسیروں کی وجہ سے، اپنی مرضی کی تفسیروں کی وجہ سے کیا ہوا، وہ اپنی اصل شکل جو تھی وہ کھو بیٹھی. اور پھر کیا ہوا، اب یہ جو بک تھی مینس تورات، یہ ایک محض ایک ظاہری مذہبی ڈھانچہ بن گیا، ایک بے جان ڈھانچہ. اس میں سے حقیقی روح جو تھی وہ بالکل نکل چکی تھی. اور یہ ڈھانچہ ایک ایسا تھا جسے وہ لوگ اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے. یعنی جو ان کے نظریات تھے، جو ان کے عقائد تھے یا خیالات تھے، وہ بگاڑ کی آخری حد تک کو پہنچنے کے باوجود بھی انہیں اتنے عزیز تھے کہ اگر کوئی ان کی اصلاح کی بات کرتا تو وہ اس کو قبول کرنے پہ نہیں راضی ہوتے تھے یا اس کو قبول نہیں کرتے تھے. تو جب بھی کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا راستہ بتاتا یا ان کی اصلاح کرنے آتا تو وہ کیا کرتے؟ وہ اس کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور عین ممکن کوشش کرتے تھے کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے. چنانچہ یہ لوگ حقیقت میں تھے تو مسلمان، لیکن اپنے دین میں موجود بدعتوں اور تعریفوں کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان لوگوں نے یہ دنیا پرستی میں کھو گئے اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے فراموش کر دیا. چنانچہ یہ جو تھے تو مسلمان، لیکن ان کو جو تھا وہ چیز بھول گئی، اور یہ صرف ان کو جو چیز یاد رہی وہ کیا تھی کہ یہ صرف یہودی ہیں، اور جو ان کا دین ہے وہ دین صرف اور صرف نسل اسرائیل کی وراثت ہے. یعنی ان کا جو دین تھا اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ صرف اور صرف ان کی اپنی جو اسرائیل کی جو ایک نسل تھی وہ اس کی وراثت تھا. بس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی دعوت دیں. چنانچہ سورہ بقرہ کے جو ابتدائی 16 رکوع ہیں، ٹھیک ہے، جو پہلے 16 رکوع آتے ہیں وہ اسی دعوت پر مشتمل ہیں، جس میں یہودیوں کی جو تاریخ تھی، ان کے جو مذہبی اور اخلاقی جو عقائد تھے، ان کی جو حالت تھی اس پر تنقید کی گئی. اگر اس کی دوسری وجہ کو دیکھا جائے اس کے نزول کی تو وہ کیا تھی کہ مدینہ پہنچ کر یہ جو دعوت تھی یعنی کہ دعوت حق وہ ایک نئے دور میں شروع ہو چکی تھی، مینز ایک نئے مرحلے میں وہ داخل ہو چکی تھی. مکہ میں جب یہ دعوت دی جا رہی تھی تو اس دعوت یہ جو تھا اس کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ صرف اور صرف دین کی تبلیغ تھی، اور جو لوگ اس دعوت کو قبول کر رہے تھے جسٹ انہی کی جو تھی اخلاقی تربیت ہو رہی تھی. جبکہ مدینہ کے اندر یہ جو دعوت تھی اس دعوت سے ایک پراپر جماعت تیار ہو چکی تھی، بلکہ ایک چھوٹی سی ریاست جو تھی وہ اس کی بنیاد پڑ گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ریاست کے تہذیب و تمدن، اس کے سوشل اور مورل افیئرز، اسی طرح سے اس ریاست کے قانونی اور سیاسی معاملات ان کی انسٹرکشنز دینا شروع کیں اور بتایا کہ اسلام کی بنیاد پر یہ جو نیا نظام زندگی ہے یہ کس طرح سے تشکیل دیا جائے گا. اب اس سورہ کے جو آخری 23 رکوع ہیں ان میں زیادہ تر آپ کو انسٹرکشنز ملیں گی، ٹھیک ہے، وہ سارے انسٹرکشنز بیسڈ ہیں. اس میں کچھ انسٹرکشنز جو ہیں وہ کچھ تو پہلے دے دی گئیں اور کچھ جو تھیں وہ حسب ضرورت، مطلب موقع کی مناسبت سے جو تھی وہ اس طرح سے آیات نازل ہوتی تھی. اسی طرح سے اگر اس سورہ کے تیسری جو ریزن ہے اس کو دیکھا جائے تو اب ہجرت کے بعد کیا ہوا کہ اسلام اور کفر کی جو آپس کی کشمکش تھی وہ ایک نئے دور میں داخل ہو چکی تھی. اگر ہجرت سے پہلے کی بات کی جائے تو وہاں اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جا رہی تھی.
ہر جگہ اپنی اپنی جگہ پہ ہر بندہ جو تھا وہ اپنی اپنی جگہ پہ رہ کر دین کی تبلیغ کرتا اور بدلے میں اسے مصیبتیں اور مشکلات ملتی تھیں۔ ظاہر ہے جب کوئی ایک انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تو پھر اس کے اوپر زندگی جو ہوتی تھی وہ تنگ کرتی جاتی تھی، جبکہ مدینہ میں یہ جو ایک چھوٹی سی جماعت تھی یہ کیا ہوا، یہ بہت سٹرونگ ہو چکی تھی، کیونکہ اپنی ایک الگ آزاد ریاست تھی جس میں وہ اپنی مرضی سے اپنی جو زندگی تھی وہ گزار رہے تھے۔ لیکن صورتحال کیا تھی کہ ایک طرف یہ چھوٹی سی ریاست تھی اور دوسری طرف پورا عرب جو کہ اس چھوٹی سی ریاست کو ختم کرنے کے چکر میں تلا ہوا تھا، ٹھیک ہے، جو اس جماعت کا استحصال کرنے پہ تلا ہوا تھا، اور مسلمانوں کی بقا اس میں تھی کہ وہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ اپنی دین کی تبلیغ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ہم عقیدہ بنائیں، اور جو خطرات اور بے امنی انہیں چاروں طرف سے جس میں وہ گھرے ہوئے تھے، تو کیا ہو کہ اس سچویشن میں ان کے قدم نہ ڈگمگائیں اور وہ پورے ہمت اور حوصلے اور صبر و استقامت کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں، اور اسی طرح سے وہ اپنے راستے میں آنے والی جتنی بھی کوئی پرابلمز ہیں، کوئی رکاوٹیں ہیں، تو وہ ان کا جواب دے سکیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اس سورہ کے نزول کے پیچھے جو ایک اور وجہ تھی، جو ایک مین وجہ تھی، وہ کیا تھا کہ اس دعوت اسلامی میں کیا ہوا کہ ایک نیا ایلیمنٹ شامل ہو گیا۔ اب وہ ایلیمنٹ کیا تھا؟ منافقت کا، یعنی کہ منافقین، بہت سے منافقین جو تھے وہ اس دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ جو منافقت کے آثار تھے یہ مکہ کے آخری دور میں بھی نظر آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن وہاں پہ اس قسم کے منافق پائے جاتے تھے جو کہ اسلام کے برحق ہونے کے قائل تھے اور وہ ایمان کا بھی اقرار کرتے تھے، لیکن اس کے لیے وہ اپنے جو دنیاوی معاملات تھے یا مفادات تھے اس کی قربانی دینے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں تھے، اور وہ ان مصیبتوں اور مشکلات کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جن کا سامنا انہیں اوبویسلی اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں کرنا پڑتا۔ تو اس وجہ سے اب یہ بھی ایک ایک منافقت کی ایک قسم تھی جس سے اس وقت وہ دو چار تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ ہجرت کے بعد، یعنی کہ مدینہ کے اندر جو منافقین یا منافقت اس جماعت میں شامل ہوئی، تو اس کی ان منافقین کی کچھ اقسام تھیں، مطلب وہ مختلف قسم کے منافقین تھے جو کہ اس جماعت میں نظر آنے لگے تھے۔ ایک تو وہ منافق تھے جو کہ قطعاً اسلام کے انکاری تھے، لیکن کیا ہوا، وہ صرف اور صرف فتنہ اور فساد کرنے کے لیے وہ اس جماعت میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک منافق وہ بھی تھے جو کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے میں اس وقت اپنا مفاد دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک طرف تو وہ اپنے آپ کو ایز اے مسلم وہ جو تھا وہ ڈکلیئر کروا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف وہ کیا تھا کہ وہ جو مخالفین اسلام تھے ان کے ساتھ بھی ان کے رابطے تھے، ٹھیک ہے، وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ظاہری طور پہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ اس وجہ سے تھے کہ یہاں کی خبریں وہ وہاں ادھر کفار تک وہ پہنچا سکیں۔ اچھا، اس طرح سے ان کو کیا فائدہ ہوا کہ یہاں پہ بھی ان کے جو تھے وہ یہاں سے بھی وہ خطرات سے بچ گئے، اور وہاں کے ان کو اب کفار مکہ کو وہ خبریں دیتے ہوتے تھے تو وہاں کے بھی خطرات سے وہ بچ جائے، مینز ان کے دل میں یہ انٹینشنز تھی۔ اسی طرح جو تیسری قسم تھی منافقوں کی، وہ کون لوگ تھے کہ جنہیں اسلام کے برحق ہونے پہ کوئی ایمان نہیں تھا، لیکن وہ مجبوراً اپنے خاندان یا اپنے قبیلے کے بیشتر لوگوں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ مجبوراً دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اسی طرح ایک اور جو چوتھی قسم تھی منافقین کی، وہ کیا تھی کہ انہیں اسلام کے برحق ہونے کے یہ قائل تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا ہوا کہ ان کے جو اپنے زمانہ جاہلیت کے جو طور طریقے تھے، جو رسم و رواج تھے، وہ ان کو چھوڑنے پہ راضی نہیں تھے۔ اسی طرح جو اخلاقی پابندیاں اور جو فرائض اور ذمہ داریاں ظاہرہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک انسان کے اوپر جو ریسٹرکشنز جو عائد ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ ان ساری پابندیوں کو بھی یا ان ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے سے بھی وہ انکاری تھے۔ تو چونکہ سورہ بقرہ کے نزول کے وقت ان تمام جتنی بھی قسم کے منافقین کا پیچھے ذکر کیا میں نے، تو یہ جو جتنے بھی منافقین تھے ان کی جسٹ ابتدا ہو رہی تھی،
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس سورہ میں صرف اشارتاً جو ہے وہ ان کے بارے میں بات کی. لیکن اگر بات کی جو آیات ہیں بات کی جو صورتیں ہیں ان میں اگر دیکھا جائے نا تو آپ کو ان منافقین کے بارے میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ آیات ملتی ہیں. تو اٹ مینس کہ بعد میں جیسے جیسے ان منافقین کی حرکات اور صفات سامنے آئیں تو اسی کے اکارڈنگ اسی نوعیت کے جو تھے ان کے لیے ہدایات بھی بھیجی گئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اب یہاں پہ ہم اس سورہ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی فضیلت کیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے ہمارے پاس 1824، یہ اس کا ریفرنس نمبر ہے. اس کو آپ بآسانی اسلام 360 سے آپ لوگ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. اب اس حدیث میں اس ریفرنس میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس دوسرا ریفرنس ہے سورہ بقرہ کی فضیلت کے حوالے سے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 5018. سیدنا اسید بن خزیر سے روایت ہے کہ ایک رات وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، تو جیسے ہی انہوں نے تلاوت شروع کی ان کا گھوڑا جو تھا وہ پاس ہی بندھا ہوا تھا وہ بدکنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے تلاوت بند کر دی. جیسے ہی انہوں نے تلاوت بند کی تو وہ گھوڑا بھی رک گیا. لیکن پھر جیسے ہی تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے تلاوت دوبارہ شروع کی تو دوبارہ سے گھوڑے کی وہی کیفیت ہو گئی. تو یہ جو عمل تھا انہوں نے 3 دفعہ کیا. ٹھیک ہے، تیسری دفعہ جب انہوں نے اپنی تلاوت شروع کی اور گھوڑے نے جب بدکنا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو بیٹا ہے یحییٰ وہ بھی قریب ہی سویا ہوا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، انہیں یہ ڈر فیل ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو انہوں نے کیا کیا، اپنا مصحف چھوڑا اور اپنے بیٹے کو اٹھا لیا. اور جب وہ آسمان کی طرف نظر کی تو انہیں ایک چھتری جو تھی وہ نظر آئی جس میں روشن چراغ تھے. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہیں وہ وہاں پہ نہیں تھا. تو اس لیے کیا ہوا کہ وہ صبح جو تھا انہوں نے یہ سارا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بیان کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو کہ سورہ بقرہ کی تلاوت سننے کے لیے قریب ہو رہے تھے. اگر تم رات بھر پڑھتے رہتے تو وہ بھی جو تھے وہ وہیں پہ رہتے اور صبح تک وہ فرشتے وہیں رہتے اور لوگ انہیں دیکھ لیتے، وہ چھپتے نہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور ہے، صحیح بخاری کا ہی ریفرنس ہے 5009، اس کا ریفرنس نمبر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی. تو یہ تو کچھ سورہ بقرہ کی فضیلت تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اب آ جاتے ہیں یہاں پہ آیت نمبر 1 کی طرف. آیت نمبر 1 میں ہے ہمارے پاس الف لام میم. اب یہ جو حروف ہیں یہ کیا ہیں، حروف مقطعات، یعنی ان کے کوئی میننگز نہیں ہے، اور اگر میننگز ہیں بھی تو وہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا ان کا کسی کو بھی علم نہیں ہے. اب یہاں اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں کے آغاز میں ہمیں اس طرح کے الفاظ ملیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دور میں قرآن پاک نازل ہوا اس دور میں ان حروف کا استعمال بہت کامن تھا. بہت سارے خطیب اور شعراء جو تھے وہ اپنے کلام میں اس طرح کے الفاظ جو تھے وہ استعمال کرتے ہوتے تھے. کلام جاہلیت کے جتنے بھی نمونے آج ہم سیو ہیں اگر ان کو ہم دیکھیں تو اس میں سے ہمیں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں. اس لیے جب قرآن پاک کے اندر بھی ان ورڈز کا استعمال کیا گیا تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ اگر کسی کو اعتراض ہوتا تو obviously وہ اس کے اوپر کوسچن کرتا. جب کوسچن کرتا تو ڈیفینیٹلی اس کا آنسر بھی دیا جاتا، لیکن چونکہ کسی نے کوئی کوسچن نہیں کیا، ایون کہ صحابہ کرام کی طرف سے بھی جو ہے اس قسم کی کوئی روایت نہیں ملتی، تو اس لیے جو مفسرین ہیں ان کے لیے ان الفاظ کے میننگز تلاش کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ان الفاظ کے میننگز یا ان کا مفہوم اگر نہیں وہ جانتا تو وہ ان الفاظ سے یا قرآن پاک سے ہدایت نہیں پا سکتا.
ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پاک کی جو ہدایت کا انحصار ہے وہ صرف انہی ورڈز کے اوپر نہیں ہے کہ اگر آپ کو ان کا میننگ نہیں آتے ہوں گے تو آپ کو اس کا اجر نہیں ہے. ٹھیک ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے 2910. اس میں ہمیں بہت کلیئرلی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کا ایک لفظ، ٹھیک ہے، جیسے الف لام میم، اب یہ کیا ہیں؟ یہ 3 حرف ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک حرف بھی اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے، اس 10 نیکیاں جو ہے وہ اس کو ملتی ہیں. تو ایسا ہے کہ ہم اگر ان ورڈز کے اگر میننگز نہیں بھی پتہ، لیکن پھر بھی ان کا اجر و ثواب اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے، اور اب آ جاتے ہیں آیت نمبر 2 کی طرف. آیت نمبر 2 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فی، لا ریبہ نہیں ہے شک، فی ہی اس میں، ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے متقین یعنی کہ پرہیزگاروں کے لیے. اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا بنے گا؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اب یہاں اگر اس کا سیدھا سا ایک مطلب دیکھیں تو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس کتاب کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر تھوڑا سا لفظوں کو آگے پیچھے کیا جائے تو ایک جملہ یہ بھی بنتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی نیچر کے اوپر کوئی بکس ہیں یا جیسے میٹا فزکس کی جو بکس ہیں، تو ان ساری بکس میں جو کچھ بھی تحریر ہے وہ سارا کا سارا قیاس یا پھر گمان پر مبنی ہے. ٹھیک ہے، ان بکس کے جو آتھرز ہیں وہ بھی انہوں نے جو مطلب ان بکس کے اپنی ان بکس کے اندر جو کچھ بھی تحریر کیا ہوا اس کے بارے میں وہ چاہے کتنی ہی حقیقت کا اظہار کریں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس میں شک کا شائبہ آ جاتا ہے. لیکن یہ جو قرآن کریم ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو کہ سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے، یعنی اس کا جو آتھر ہے وہ ہے جو کہ تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے، اسی لیے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں بچتی. اب جیسے کہ ہمارے پاس آگے کیا ہے؟ ھدی للمتقین. تو یہ کتاب جو ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کتاب سراسر ہدایت ہے، رہنمائی ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس سے ہدایت لینے کے لیے انسان کے اندر کچھ صفات کا ہونا بہت ضروری ہے. اب جن صفات کا ہونا ضروری ہے وہ کون سی صفات ہیں؟ یہاں پہ ایک صفت بیان کی گئی کہ متقی. ٹھیک ہے، متقی ہونا ہے یعنی کہ پرہیزگار ہونا ہے. اگر آپ قرآن پاک سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو متقی بننا پڑے گا. وہ انسان جو کہ بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے، بھلائی کا طلبگار ہے اور برائی سے بچتا ہے، اور پھر وہ اس پر عمل کرنے کا خواہش مند بھی ہے، یعنی کہ قرآن پاک کے اندر جو احکامات ہیں وہ ان پر عمل کرنے کا خواہش مند بھی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ متقی کہلاتا ہے. دیکھا جائے تو یہاں پہ متقی انسان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 1521. اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اگر کبھی ان سے کوئی بے حیائی کا کام کریں یا اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ بخشتے؟ اور یہ لوگ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر نہیں اڑتے اور نہ ہی اصرار کرتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہمیں بتایا گیا کہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، وہ آگے سے اس گناہ کے اوپر اڑتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ ضد نہیں کرتے. اس بات کی دلیل جو ہے وہ ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 سے بھی ملتی ہے. یہاں پہ بھی سیم یہی مضمون جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر دیکھیں، ایک وہ انسان ہوتا ہے جو کہ دنیا میں جانوروں کی طرح جیتا ہے، جسے یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ وہ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے. بس کیا ہے کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے اور وہ صرف اور صرف خواہش نفس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک میں کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی رہنمائی نہیں ہے.
اگر ہم قرآن کے اندر سے ہی اگر تقوی کی ڈیفینیشنز دیکھیں تو ہمیں سورہ حج کی آیت نمبر 32، سورہ نور کی آیت نمبر 52 اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 16، ٹھیک ہے، یہ 3 ریفرنسز میں نے لیے ہیں کہ جس میں ہمیں تقوی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ تقوی کیا ہے۔ ان آیات کے اکارڈنگ تقوی جو ہے وہ اللہ کی ذات، اس کے احکامات، اس کے شاعر کہتے ہیں نشانیوں کو، ٹھیک ہے، اس کے شاعر کے احترام کا نام ہے۔ جہاں تک ممکن ہو اللہ سے ڈرنے، اس کی بات سننے اور مانتے چلے جانے کا نام تقوی ہے۔ تو یہ تو کچھ تقوی کی ڈیفینیشن تھی جو کہ ہدی للمتقین کے ضمن میں یہ سارا میں نے یہاں پہ ایڈ کیا۔ آ جاتے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ الذین جو لوگ، یؤمنون ایمان لائے، بالغیبی غیب پر۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ غیب پر ایمان لائے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو رزق ان کو دیا گیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو کہ متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اس دنیا میں اپنا دامن بچا کر چلتے ہیں، انہیں قرآن رستہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنی لائف کو گزارنا ہے، کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کر یہاں اس دنیا میں آپ نے رہنا ہے۔ اسی طرح قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری شرط کیا بتائی گئی ہے؟ غیب پر ایمان لانا۔ غیب کیا ہے؟ وہ جسے انسان نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، یعنی وہ حقیقتیں جو کہ انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور کبھی براہ راست انسان کے مشاہدے میں نہیں آئیں۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں؟ خدا کی ذات، اس کی صفات، ملائکہ، وحی، جنت، جہنم، یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جنہیں دیکھے بغیر ایمان لانا کیا کہلاتا ہے؟ ایمان بالغیب۔ اب اس آیت میں کیا فرمایا گیا ہے؟ جو قرآن کو مانتا ہے وہ غیب پر بھی ایمان لائے گا، ٹھیک ہے، وہ غیب پر بھی ایمان لاتا ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ انسان ان اندیکھی حقیقتوں کا بھی اقرار کرے، کیونکہ ایک انسان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان حقیقتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ انسان کے اندر تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، وہ ملائکہ کو دیکھ سکے، وہ قبر کے عذاب کو دیکھ سکے۔ انسان تو اپنی ان آنکھوں سے اس خوبصورتی کو بھی نہیں دیکھ سکتا جو کہ جنت میں ہے، وہ اس عذاب کو بھی نہیں دیکھ سکتا جو جہنم میں ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ کیا شرط رکھی گئی کہ بغیر دیکھے ایمان لانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث ہے، اس کا ریفرنس نمبر ہے مسند احمد کی، یہ حدیث ہے 1494 اس کا نمبر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو ان کی اصل حالت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو تھا وہ تھر تھر کانپنے لگا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں شدید خطرہ محسوس کرتے ہوئے گھر آ گئے، اور شدید گرمی کے موسم میں جو ہے وہ کمبل لپیٹ کر لیٹ گئے۔ تو جب ایک نبی، ایک رسول ان حقیقتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی سکت نہیں رکھتا تو ایک عام انسان کس طرح سے ان حقیقتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے؟ گویا اسی بنا پر یہاں پہ کیا کہا گیا کہ غیب پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے۔ اولین شرط ہے انسان کے لیے کہ اگر وہ اس کتاب سے یعنی کہ قرآن پاک سے ہدایت لینا چاہتا ہے تو اسے غیب پر ایمان لانا ہوگا۔ اب یہاں پہ اسی آیت میں آگے کیا تیسری شرط بتائی گئی کہ جو اس کو رزق دیا گیا ہے، یہاں پہ جو تیسری بات بتائی گئی وہ ہے یقیمون الصلاۃ، ٹھیک ہے، کہ آپ نے ان ساری باتوں کو حق مان کر صرف بیٹھ نہیں جانا ہے، بلکہ ان باتوں پر عملی اطاعت بھی کرنی ہے۔ اور عملی اطاعت کے لیے جو اولین علامت ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ تو کیا کہا گیا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی کہ قائم کرتے ہیں نماز۔ تو صرف زبان سے اقرار نہیں کرنا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، بلکہ عملاً بھی اس ایمان کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔
اب آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی اس طرح کی بات سنتے ہیں جو ہمارے دل پہ بہت اثر کر جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اس میں کسی اطاعت کے اوپر اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے تھوڑے ہی ٹائم گزرتا ہے کہ اطاعت کا ہمارے پاس کوئی ایک ایسی چیز ایسی سامنے آ جاتی ہے کہ جس کے اوپر ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل جیسے مؤذن اذان دیتا ہے، نماز کے لیے پکارتا ہے، تو اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ جو کرنے والا شخص ہے وہ اطاعت کے لیے بھی تیار ہے کہ نہیں. اب یہ جو بلاوا ہوتا ہے اسپیشلی نماز کا بلاوا، تو یہ نماز کا بلاوا صرف ایک ہی وقت نہیں ہوتا بلکہ دن میں 5 بار انسان کو دعوت دی جاتی ہے. تو جب بھی انسان اس دعوت پر لبیک نہیں کہے گا، اس پکار کو نہیں سنے گا، تو اسی وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا انسان اطاعت سے خالی ہے، یعنی کہ اس کے اندر اطاعت نہیں ہے. تو یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کہ ترک نماز جو ہے وہ اصل میں ترک اطاعت ہے، یعنی کہ آپ نماز ترک کر دیں گے، اٹ مینز آپ کے اندر اطاعت نہیں ہے، آپ اطاعت نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں آپ کو بارہا بہت سی آیات ملیں گی جس میں آپ کو نماز کا حکم دیا گیا، نماز کو قائم کرنے کی بات کی گئی ہے. لیکن دیکھا جائے تو آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ صحیح معنوں میں ان احکامات کی اطاعت کرتے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث ہے ہمارے پاس 2618، اس کا ریفرنس نمبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز کا ترک کرنا. ٹھیک ہے، تو جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی تو گویا اس نے کفر کیا. مطلب ایک اوتھینٹک حدیث ہے ہمارے پاس جامع ترمذی کی 2618 اس کا ریفرنس نمبر ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، گویا اس نے کفر کیا. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جسٹ انڈیویجولی آپ نے نماز ادا کر لینی ہے، آپ کا فرض ادا ہو گیا، بلکہ آپ نے اجتماعی طور پر نماز کو قائم کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ قائم کرنے کی بات کی گئی ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَأَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا جس کے قائم کرنے کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ حکم صرف اسپیسیفکلی ہمارے لیے ہے یا اس امت کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہ تو پہلے کے تمام نبیوں اور امتوں کو دیا گیا تھا. اسی لیے تو اقیم الصلاۃ کا جو ورڈ ہے یہ بہت جامع ہے، نماز پڑھنے اور ادا کرنے کے لحاظ سے بالکل مکمل اور جامع ہونی چاہیے. اسی لیے ہمیں نماز میں اس کی طہارت، اس کے ارکان کی ادائیگی اور اخلاص کا خیال رکھنا چاہیے. نماز تب بھی قائم ہوگی جب اس کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے. اب یہاں اس آیت میں چوتھی شرط کیا بتائی گئی؟ جو مال اس کو دیا گیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہا گیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق دیا گیا ہے اس میں خرچ کرنا ہے. تو یہاں پہ کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے احکامات کو بھی آپ نے منوعاً قبول کرنا ہے. سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 ہے، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ صدقہ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے نا، تو اس مقصد کے لیے زکوٰۃ کو جو ہے وہ فرض کیا گیا. اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں اکٹھا جو ہے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہمیں 26 بار ملتا ہے. ٹھیک ہے، 26 ٹائمز ہمیں یہ ذکر ملتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. اب یہاں چونکہ کیا بات ہوئی ہے، یہاں پہ اگر دیکھا جائے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس سے کیا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو اکٹھا کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کا خیال رکھنا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ہماری جو کرنٹ آیت ہے اس میں کیا بات کی گئی ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یعنی جس طرح پیچھے ایک آیت، وہ پچھلی اسی آیت کے پیچھے جو تھا وہ نماز کی بات کی گئی تھی کہ نماز کو اجتماعی طور پہ قائم کرنا ہے.
تو یہاں پہ بھی اجتماعیت کا ہی خیال رکھا گیا ہے کہ اگر اجتماعی زندگی کی کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں یا اس کی اجتماعی زندگی کی کامیابی کا راز کیا ہے، وہ صرف زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت کیا آپ اس میں سے خرچ کریں اور ضرور کریں. کیونکہ اگر بات صرف زکوٰۃ کی جائے تو زکوٰۃ تو سال میں صرف ایک بار دی جاتی ہے نا. تو یہاں پہ اب کیا ہوا، یہاں پہ زکوٰۃ کے بارے میں بات نہیں کی گئی، بلکہ کیا کہا گیا کہ جو بھی آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کریں. یعنی کہ جب بھی جہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بھی اگر عنایت کرتے ہیں تو اس میں سے آپ کا فرض ہے کہ آپ نے اس میں سے خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں. تو یہاں پہ کیا ایک شرط ہمیں بتائی گئی کہ اگر آپ قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے چاہتے ہیں تو چوتھی شرط کیا بتائی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ تنگ نظر نہ ہو، وہ حریص نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ اس کے مال میں خدا اور اس کے بندوں کے جو حقوق مقرر کیے گئے ہیں وہ انہیں ادا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو. اس نے جس چیز پر ایمان لایا ہے، ٹھیک ہے، اس نے جس چیز پر ایمان لایا اس کی خاطر اپنے مال کی قربانی دینے سے بھی وہ دریغ نہ کرے. اب آگے ہے ہمارے پاس آیت نمبر 4، اس میں کیا کہا جا رہا ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، بِمَا أُنزِلَ، اس پر جو نازل کی گئی ہے، علیکا، تم پر، یعنی کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخاطبت ہے کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس چیز کو بھی قبول کریں گے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہ کیا ہے، قرآن. اور پھر اس سے پہلے وما انزل من قبلک، جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان لانا ہے. وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں. اب یہاں اس آیت میں ہمیں متقی ہونے کی جو 5th کنڈیشن بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، جو 5ویں شرط بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ ایک انسان جو کہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ ان تمام کتابوں کو بھی برحق تسلیم کرے گا جو کہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء پر نازل کی ہیں. تو یہاں پہ آپ اسلام کی وسعت کا اندازہ لگائیں کہ وہ صرف قرآن مجید پر ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری سمجھتا ہے. حالانکہ قرآن کے بعد وہ تمام کتابیں جو ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کی جتنی بھی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں. اس کے باوجود بھی قرآن ان کی حقیقی تعلیمات اور انبیاء کی تائید کرتا ہے اور ان تمام انبیاء کی شان اور ان کے احترام کا حکم دیتا ہے، کیونکہ دین کے بنیادی ارکان جو ہیں وہ ہمیشہ سے ایک ہی رہے ہیں. لیکن اگر ہدایت چاہیے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، ان کی اطاعت کرنی ہوگی. اسی لیے تو ایمان کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں کیا فرمایا تھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 93. اس میں ہمیں کمپلیٹ جو ہے وہ اس کا ایک ڈیٹیل ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک سوال و جواب کا ایک مذاکرہ ہے، ٹھیک ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، ان تؤمنوا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر ونؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ٹھیک ہے، اس کی تفصیلات ہمیں اس حدیث میں کمپلیٹ جو ہے وہ مل جائیں گی. اسی طرح سے ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایمان کی شاخیں ہیں، اور اس میں سب سے افضل شاخ کون سی ہے، لا الہ الا اللہ. اسی طرح سب سے ادنا شاخ کو اگر دیکھا جائے تو کیا ہے، کسی رستے سے کسی بھی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، وہ بھی ایمان ہے. اور اسی طرح حیا بھی جو ہے، حیا جس طرح سے ایک عورت کے اندر حیا ہوتی ہے وہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. اس کی دلیل ہمیں مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 5 سے ملتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی کی تکلیف کی خاطر
اس کو تکلیف سے بچانے کی خاطر اگر رستے میں سے کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی پتھر یا کوئی کانٹا اگر سائڈ پہ کر دیتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کے اندر ایمان موجود ہے، کمزور ترین ایمان ہی صحیح لیکن ہے۔ اب اس کمزور ترین ایمان کو آپ نے مضبوط ترین ایمان، افضل ترین ایمان کیسے بنانا ہے؟ اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پرہیزگاری اختیار کرنی پڑے گی، آپ کو اللہ پر، آپ کو رسولوں پر، آپ کو کتابوں پر ایمان لانا ہے، اور سب سے اہم ترین چیز کہ آپ کو آخرت پر ایمان لانا ہے، یعنی کہ متقی ہونے کی، قرآن سے ہدایت پانے کی چھٹی شرط کیا بتائی گئی؟ کہ آپ کو آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ اب یہ آخرت کا جو لفظ ہے، کیا ہے آخرت؟ تو یہ جو لفظ ہے آخرت، یہ بہت جامع لفظ ہے، اس کی ڈیفینیشن آپ مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آخرت کی جو بنیاد ہے وہ کچھ عقائد کی بنیاد پر ہے، جس میں سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کیے گئے اعمال کی جواب دہی اللہ کے سامنے کرنی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دن حاضر ہوگا اور اس نے ان سارے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ اسی طرح سے آخرت کے اوپر دوسرا عقیدہ کیا ہے کہ یہ دنیا ابدی نہیں ہے بلکہ یہ فانی ہے، ایک وقت آئے گا جب اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ وقت صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ تیسرا عقیدہ کیا ہے کہ ایک متقی انسان جو ہوتا ہے اس کا کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ جو عالم ہے، یہ جو دنیا ہے، اس کے خاتمے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور عالم بنائے گا، ایک اور دنیا بنائے گا، جس میں اس جہان کے تمام جتنے بھی زی روح ہیں، جتنے بھی زندہ لوگ ہیں، ان لوگ ابھی ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کو دوبارہ سے زندہ کر کے لا کھڑا کرے گا، اور وہاں پہ ان کا حساب ہوگا، اور ہر انسان کو ان کے اعمال کے بدلے پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اسی طرح عقیدہ آخرت کا جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ چوتھا عقیدہ کیا ہے کہ جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کا پلڑا گناہوں میں بھاری ہوگا وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور آخرت کا جو پانچواں عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ کامیابی اور خوشحالی کا جو اصل معیار آج اس دنیا میں ناپا جاتا ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی، حقیقی کامیابی وہ ہے کہ جب آخرت میں انسان اللہ کے فیصلے میں کامیاب ٹھہرے، اور ناکام وہ ہے جو کہ آخرت میں ناکام ہو جائے۔ اب یہاں یہ جو عقائد کا ایک مجموعہ یہاں پہ پیش کیا ہے، جن لوگوں کو اس پہ یقین نہیں ہوتا وہ قرآن سے کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت پر بھی زور دیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نیکوکاروں کو پورا پورا اجر اور نافرمانوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک سزا نہیں مل سکتی۔ سورہ کاف کی آیت ہے، آیت نمبر 21، ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے اعمال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ محض ایک کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 147 ہے، اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان سب کے کام جو تھے وہ سب غارت ہو گئے، اور ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 ہے، قیامت کے روز ہم لا کھڑا کریں گے تمہارے درمیان ٹھیک ٹھیک تولنے والا ترازو، پھر کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر غور کیا جائے تو قرآن و حدیث سے ہمیں بہت ساری ایسی آیات مل جاتی ہیں جن میں ہمیں قیامت کے متعلق، اس دن کی ہولناکی کے متعلق، سزا اور جزا کے متعلق، جنت اور جہنم کے متعلق بہت ساری آیات مل جاتی ہیں۔ اسی طرح جو ہم نے آیت نمبر 4 کے آخر میں کیا پڑھا؟ ہم یوقنون، یعنی کہ جو یقین رکھتے ہیں۔ یوقنون کا جو لفظ ہے وہ ایقان سے نکلتا ہے۔ ایقان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ کسی بھی سچائی کو، یوقنون کس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی سچائی کو آپ نے دل کی گہرائیوں سے اس طرح تسلیم کرنا ہے کہ اس میں شک اور تردد کی کوئی بھی گنجائش باقی نہ رہے۔
یہاں پہ ہمارے پاس آیت نمبر 5 ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اب یہاں اس آیت میں پچھلی چاروں آیات کو کنکلیوڈ کر دیا گیا، ایمان کے اوصاف اپنانے اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے والوں کو کامیابی کی نوید سنا دی گئی ہے، کامیابی کی خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کہ ان 6 باتوں پر عمل کریں گے وہ مفلحون ہوں گے۔ وہ 6 باتیں کون سی ہیں؟ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے آنے والے، ان سے پہلے کے جتنے بھی نبی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، جو کچھ اس میں نازل کیا گیا وہ ان سب پر ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے چھٹی شرط کیا بتائی گئی کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی یہی وہ خوش نصیب ہیں جو کہ اپنی رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور آخرت میں یہی فلاح و کامیابی سے سرفراز ہونے والے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ جو ایمان کا دعویٰ کرے گا وہ جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ ان کو بھی پورا کرے گا، اور جب وہ ان تقاضوں کو پورا کر دے گا تو اس کے لیے کیا خوشخبری ہے کہ وہ فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو لوگ ایسے رسول کی اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ اور حلال پاکیزہ چیزوں کو حلال بناتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ وہ ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں، ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں وہ لوگ جو کہ مفلحون ہیں، جو کہ فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، ان کی کچھ صفات، ان کی کچھ کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ جو لوگ پورے کرتے ہیں وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 88 میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں بھلائیوں والے اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ یعنی کہ جو لوگ اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کریں گے یہ لوگ بھی مفلحون ہیں۔ اسی طرح سورہ روم کی آیت نمبر 38 ہے، قرابت داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، ہر ایک کو ان کا حق دیجیے، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت میں کیا کہا گیا کہ جو لوگ قیامت کے دن یعنی کہ یوم آخرت میں اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آخرت میں وہ فلاح پانا چاہتے ہیں تو جو ان کو احکامات دیے گئے وہ ان کو پورا کریں گے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے، اس میں بھی ہمیں مفلحون کی جو ایک کوالٹی ہے وہ نظر آتی ہے۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو کہ بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ تو یہاں پہ آپ کے ساتھ فلاح پانے والے یا مفلحون کے ضمن میں جو آیات شیئر کی ہیں ان میں جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب جو ہیں وہ یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آخرت میں جو ہے وہ ہم بھی مفلحون کہلا سکیں۔ تو فائنلی ہم نے یہاں پہ سورہ بقرہ کی پہلی 5 جو آیات ہیں وہ الحمدللہ کمپلیٹ کی ہیں۔ ان آیات میں ہمیں کیا ہوا کہ کیا بتایا گیا؟ ایمان کے اوپر بات کی گئی، ٹھیک ہے، کہ جو لوگ ایمان کے تقاضے پورے کریں گے آخرت میں وہی کامیاب ٹھہریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم نے آج جو کچھ پڑھا، جو کچھ سمجھا، اس کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں کے بارے میں ہم نے جانا ان سب کو ہمیں اتنی توفیق دے اللہ پاک کہ ہم ان کے اوپر عمل کر سکیں، اور آخرت میں انشاءاللہ تعالی ہم بھی مفلحون کی کیٹیگری میں شامل ہو سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم من الآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔